أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ عرصے سے نماز سے متعلق خطبات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ اس غرض سے شروع ہوا تھا کہ وہ احباب جماعت جو نماز سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن استفادے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کی مدد کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ 5 وقت نماز سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کس طرح نماز سے محبت میں مزہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حقیقی محبت وہی ہے جس میں مزہ ہو، ورنہ محبت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عقیدے کی محبت ہوا کرتی ہے، اس محبت کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو بعض اعمال پر مجبور کر لیتا ہے، لیکن ان اعمال میں لذت حقیقی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک عرصہ تک سورہ فاتحہ کے مضامین پر خطبات ہوتے رہے۔ اب میں بقیہ نماز سے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ پہلی بات تو قابل توجہ یہ ہے کہ ہر حرکت کے وقت ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ اکبر کا اقرار کریں، سوائے 2 حرکات کے، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت اور سلام پھیرتے وقت۔ ان کا جب موقع آئے گا تو ان پر وہاں گفتگو ہوگی۔ اللہ اکبر حرکت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ دراصل انسان زندگی میں ذہنی اور جسمانی جتنی بھی حرکات ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کرتا ہے، اس کے ہمیشہ 2 محرکات ہوا کرتے ہیں، ایک خوف اور ایک حس۔ خوف کے نتیجے میں انسان ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ سوتے میں جب آپ کروٹ بدلتے ہیں تو اس کی بھی یہی وجہ ہے، کیونکہ جس پہلو پہ آپ لیٹے رہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہاں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور تکلیف سے بھاگنے کے لیے آپ حرکت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو انتہائی پرسکون نیند آتی ہے وہ ایک ہی کروٹ پر پڑے رہتے ہیں، کیونکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے ان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ ایک پہلو پہ لیٹے لیٹے ان کو تکلیف شروع ہو چکی ہے۔ بہرحال انسان کی زندگی کے جس پہلو پر ادنا ہو یا اعلیٰ، آپ غور کر کے دیکھیں، آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ جب آپ جگہ بدلتے ہیں یا حالت بدلتے ہیں تو ہمیشہ یا خوف اور تکلیف سے بچنے کے لیے یا کسی خواہش اور تمنا کو پورا کرنے کے لیے اللہ اکبر کا اعلان ہر حرکت کے وقت آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے، اس سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتے،
اور اگر تم نے کسی حالت سے کسی اور حالت کی طرف منتقل ہونا ہے تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف منتقل ہونا چاہیے، جو چھوٹا ہے اس سے بڑے کی طرف جانا چاہیے، اور زندگی کی ہر حرکت اس غرض سے ہو کہ تم اس ذات کے قریب تر ہوتے چلے جاؤ جو اکبر ہے۔ یہ بہت ہی گہرا اور وسیع مضمون ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ کافی ہے۔ اس مضمون پر جب نماز پڑھنے والا غور کرے گا تو اس کے لیے اور بھی مضامین کی کھڑکیاں کھلتی چلی جائیں گی، اور نماز کی باہر کی حالت بھی عبادت بنتی چلی جائے گی، کیونکہ اللہ اکبر کا پیغام نمازی کے لیے صرف نماز کی حالت میں پیغام نہیں بلکہ ساری زندگی کا پیغام ہے، اور حرکت و سکون کا تمام فلسفہ اس میں بیان ہو گیا ہے۔ بس اس پہلو سے اس نماز کی حالت میں اس مضمون پر غور کرنے کے نتیجے میں زندگی کے دیگر مسائل بھی خدا کے فضل کے ساتھ آسن رنگ میں حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کی حالت ہے، اس میں ہم سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ غفلت کی حالت میں یہ پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کو علم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس مضمون پر 2-3 پہلو خاص طور پر توجہ کے لائق ہیں۔ اول یہ کہ عظیم کے کیا معنی ہیں۔ عظیم کے معنی بڑا ہے، کن معنوں میں بڑا؟ اکبر میں جو بڑائی کے معنی ہیں وہ مقابلتاً بڑائی کے معنی ہیں، اور اکبر کا مضمون عظیم سے مختلف ہے۔ عظیم اپنی ذات میں ایک ہیبت اور ایک جلوہ رکھتا ہے، ہیبت کا ایسا جلوہ جو قریب سے دکھائی دے۔ جب بھی آپ کسی کو عظیم سمجھتے ہیں، اس کو عظیم سمجھنے کے لیے ایک تو دور کا نظارہ ہے، وہ کانوں کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے یا دور سے آنکھوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ فلاں چیز عظیم ہے، لیکن اس کی عظمت کا احساس اس کے قریب آئے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ جب تک آپ کسی پہاڑ کے دامن میں نہ پہنچے، آپ کو علم نہیں ہو سکتا کہ پہاڑ کن معنوں میں عظیم ہے۔ ہمالہ کی باتیں ہم نے بھی سن رکھی تھی، مگر جب ہم ہمالہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمالہ کے دامن میں پہنچے اور بلند و بالا چوٹیوں کا قریب سے مشاہدہ کیا، تب ہمیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی عظمت کیا ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو عظیم کہلاتے ہیں، دور کے نظارے میں وہ عظیم مانے تو جاتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کا احساس نہیں ہوا کرتا۔ عظمت کا احساس ہمیشہ قرب سے ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت در حقیقت ان لوگوں پر روشن ہوئی جو آپ کے قریب تھے، اور وہ جو دور کے زمانوں میں پیدا ہوئے، ان پر بھی آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے روحانی قرب کا نظام جاری فرمایا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آپ کو قریب سے دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے قرب کی وجہ سے ہمیں بھی قرب نصیب ہوا، اور ہم نے بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا قریب سے نظارہ کیا۔ یہی مضمون ہے جس کو سورہ جمعہ میں یوں بیان فرمایا گیا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت عطا کی جائے گی۔ زمانے کے لحاظ سے وہ دور ہیں، لیکن خدا کی تقدیر کے تابع قریب کیے جائیں گے۔ وہ آخرین میں پیدا ہونے والے اولین سے ملا دیے جائیں گے۔ بس یہاں بھی عظمت کا مضمون ہے۔ جب تک کسی کی عظمت اس کے قرب سے ظاہر نہ ہو، اس وقت تک اس عظمت کے نتیجے میں، عظمت کے احساس کے نتیجے میں انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں ہوا کرتی۔ بس سبحان رب العظیم کا مضمون سمجھنے کے بعد انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جس خدا کی عظمت کا نظارہ کیا تھا، اس خدا کے قریب تر ہو گئے ہیں، اور اتنا قریب ہوئے ہیں کہ اس کے حضور جھک گئے اور اس کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ ورنہ دور کا خدا اطاعت کروانے کے لیے کافی نہیں،
خدا کی اطاعت حقیقی معنوں میں تبھی ہو سکتی ہے جب اس کی عظمت کا احساس ہو، اور عظمت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے قرب کو چاہتی ہے۔ بس رکوع نے اس مضمون کو مکمل کر دیا، یہ اطاعت کی حالت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بھی بیان فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں تم لوگوں کو رکوع کرتے ہوئے دیکھو تم بھی ساتھ اسی طرح بدن جھکا کر رکوع کر لو۔ مراد یہ ہے کہ جہاں بھی تم اطاعت کرتے ہوئے خدا کے بندوں کو دیکھو، تم بھی اسی طرح اطاعت میں ساتھ شامل ہو جایا کرو، کیونکہ خدا کی اطاعت کا مضمون زندگی کے ہر شعبے پر، ہر حال پر حاوی ہے۔ اس پہلو سے جب آپ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم کہتے ہیں تو عظمتوں کا مضمون بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ عظمتیں ہر صورت حال پر مختلف رنگ میں اطلاق پاتی ہیں۔ پہاڑ کی عظمت اور ہے، ایک جانور کی عظمت اور ہے، ایک انسان کی عظمت اور ہے، اور خدائے ذوالعالی والمجد کی عظمت اور ہے، والمجد ذوالمجد والعلا کی عظمت اور ہے۔ وہ خدا جس کو عظمت کو سورہ فاتحہ نے ہمیں سے سمجھایا، اس کی عظمت کو قریب سے دیکھنے کے نتیجے میں بے اختیار روح رکوع میں جاتی ہے، اور جسم کا رکوع اس کے تابع ہوتا ہے، اس سے پہل نہیں کرتا۔ بس جب آپ قیام کے وقت کے مضامین کو خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں تو اس وقت آپ کے دل پر ایک ایسی کیفیت طاری ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں روح جھکتی ہو اور بدن بھی ساتھ جھکنے کا ارادہ کرے، جھکنے کے لیے بے اختیار ہو جائے۔ ایسی حالت کا نام رکوع ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ عظمت کے مضمون پر رکوع کی حالت میں غور کریں گے تو 3 دفعہ کی کیا یہ اعتراف کہ سبحان رب العظیم آپ کو بہت ہی مختصر سا نظر آئے گا۔ اس لیے ساری زندگی کے رکوعوں کے لیے آپ کے لیے مختلف سوچوں کا انتظام فرما دیا گیا ہے۔ العظیم لفظ اور سبحان رب العظیم میں ایک ایسا خوبصورت مضمون ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے، اور ہر انسان اپنی کیفیت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اس وقت کے اپنے رب سے تعلقات کے مطابق اس کی عظمتوں کے مختلف تصورات سے سبحان رب العظیم میں نئے رنگ بھر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ قابل غور بات ہے کہ سورہ فاتحہ نے تو ایک خدا سے غائبانہ تعارف کروایا، اور اس خدا کو آپ نے نصف صورت کے بعد مخاطب کرنا شروع کیا، لیکن وہ متخاطب جمع کی حالت میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تمام کائنات پر حاوی خدا ہے، کوئی ایک وجود بھی اس کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے، اور اس کی حمد کا ترانہ خواہ انسان باشعور ہو، خواہ زندگی کی دوسری شکلیں ہوں، خواہ جمادات ہوں، وہ سارے اپنے اپنے رنگ میں ہمیشہ گاتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایک عام حالت ہے، اس میں ذاتی تعلق کا پیدا ہونا ابھی انتظار چاہتا ہے۔ اس انتظار کی حالت کو خدا نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ختم فرما دیا، اور ایک ذاتی تعلق قائم فرما دیا اس رب سے جو سب کا سانجا رب ہے۔ لیکن یہاں بھی اجتماعی رنگ ہے۔ ہم اے خدا تیری عبادت کرتے ہیں، یا تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، یا تیری عبادت کریں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن مدد بھی تجھ سے چاہیں گے۔ لیکن یہاں ابھی تک ایسا تعلق قائم نہیں ہوا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میرا رب ہے۔ یہ تعلق ایک اگلا قدم ہے تعلق کا، اور یہ تعلق اطاعت کے بغیر قائم نہیں ہوا کرتا۔ زبانی تعریف کے ذریعے کوئی چیز آپ کی نہیں ہو سکتی، جب آپ عمل کی شکل میں اس کا بننے کی کوشش کرتے ہیں تب وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو رکوع نے بتایا کہ وہ رب جو آپ سب کا ہے وہ آپ کا بھی تو ہونا چاہیے، یعنی آپ کی ذات کا بھی تو ہونا چاہیے، اور اگر آپ واقعی اس کی تعریف سچے دل سے کر رہے ہیں اور اسی سے دعائیں کر رہے ہیں تو اس کو اپنانے کے لیے آپ کو خود ذاتی طور پر اس کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔
اور اطاعت کرنی ہوگی. جب آپ اطاعت کے ذریعے اس کے ہوں گے تب آپ کو یہ حق دیا جائے گا کہ یہ اعلان کریں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم. پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب. اور بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے. پاک کن معنوں میں ہے؟ آپ کا رب پاک کن معنوں میں ہے؟ عظمتوں والا کن معنوں میں ہے؟ اور آپ کا رب کن معنوں میں عظمتوں والا ہے؟ اس میں آپ کے ساتھ نسبتیں قائم ہو گئی. اور ایک اور مضمون نفس کے تجزیہ اور تزکیے کا شروع ہو گیا. آپ کن باتوں میں پاک ہیں، کن باتوں میں پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر بعض باتوں میں آپ پاک ہیں یعنی اپنی توفیق کے مطابق، اور بعض باتوں میں پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو حق ہے کہ کہیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، تاکہ یہ کہہ کر خدا سے مدد مانگیں. اگر آپ میں عظمت کے نشان پائے جاتے ہیں یا سچی عظمت کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے اس کی طرف حرکت کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ حق ہے کہ کہیں کہ سبحان رب العظیم، ہاں میرا رب عظیم ہے، اس نے مجھے عظمتیں عطا کی ہیں، وہ مجھے عظمتوں کی طرف لے کر روانہ ہوا ہے. بس دیکھیں ذرا سے مضمون کو بدل کر دیکھنے سے، زاویہ بدلنے سے کیسے نئے مضامین مضامین کے جہان آپ کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ حرکت ہے جہاں اللہ اکبر کی بجائے ایک اور مضمون بیان ہوتا ہے، وہ ہے سبحان سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی. اگر کہیں استثناء کرنا تھا تو عام انسانی عقل یہ سوچتی ہے کہ جہاں سورہ فاتحہ کا مضمون جو حمد میں کمال درجے کا مضمون ہے، جو درجہ کمال کو پہنچا ہوا مضمون ہے، جہاں وہ مضمون ختم ہوا تھا اس کے بعد آنا چاہیے تھا سمع اللہ لمن حمد. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی. لیکن اس کو بعد میں کیوں ٹال دیا گیا؟ رکوع کے بعد کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمد سننے کے لیے صرف زبان کی حمد کافی نہیں ہے. زبان کی حمد خدا نہیں سنتا جب تک اس حمد کے نتیجے میں اطاعت کی روح پیدا نہیں ہوتی اور وہ اطاعت اعمال میں نہیں ڈھلتی. اس لیے وہ جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں خدا کی تعریفوں کے، ان کی حمد گویا خدا نے سنی انسنی کر دی. بعض ایسے تجارب انسان کی زندگی میں روزمرہ ہوتے رہتے ہیں. بعض علاقے ہیں جہاں عادتیں ہیں جھوٹی تعریفیں کرنے کی. وہ ملتے ہیں جب آپ سے تو ہمیشہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ مبالغے کی حد کر دیتے ہیں. لیکن آپ کی طبیعت میں بجائے سے کہ ان کی طرف ان کے لیے محبت پیدا ہو، تنافر پیدا ہوتا رہتا ہے. اگر آپ خود جھوٹے نہیں ہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر جھوٹی تعریفوں سے ہمیشہ خوش ہو جایا کرتے ہیں. لیکن آپ کا صدق آپ کو بتائے گا کہ کس حد تک آپ سچے ہیں، کیونکہ سچا انسان کبھی جھوٹی تعریف سے راضی نہیں ہو سکتا اور سنتا ہی نہیں. وہ سنی انسنی کر دیتا ہے اور بلکہ نفرت کرتا ہے اور گھبراتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جلد یہ ملاقات ختم ہو. بس ایسی ہم جو دل سے نہ اٹھے اور جو گہری سچائی اپنے اندر نہ رکھتی ہو، وہ خدا نہیں سنتا. لیکن جب حمد کے نتیجے میں اطاعت شروع ہو گئی، جب انسان نے قربانیاں پیش کرنی شروع کر دی، جب اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دی، تو حمد سننے کے لائق ہے. اور اسی مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ کلمہ طیبہ کو، پاک کلمے کو خدا تک نیک اعمال بلند کرتے ہیں. جب تک نیک اعمال اچھے کلمات کے ساتھ شامل نہ ہوں اس وقت تک ان کو رفعت پرواز عطا نہیں کی جاتی اور وہ اوپر پہنچتے نہیں. بس وہ ایسی آوازیں ہیں جو عرش سے بڑے بڑے گر جاتی ہیں اور اپنے مقصود اور مقام تک نہیں پہنچتی. بس رکوع نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر تم ایسی ہم چاہتے ہو جسے خدا سنے تو پھر اطاعت کرو اور خدا کے حضور جھک جاؤ.
ऐसी सूरत में तुम्हें यह आवाज सुनाई देगी कि अल्लाह उस हमद को कबूल फरमाता है जो सच्ची हमद है। समय अल्लाह लिमन हमिदा। अब खुदा ये कहता है कि हाँ, मैं उस हमद को सुनता हूँ, उस हमद करने वाले की पुकार को सुनता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी हमद करता है। इसके नतीजे में जब आप कहते हैं रब्बना वलकल हम्द, तो ये तशक्कुर की हमद है, ये शुक्राने की हमद है। पहली हमद जो सूरह फातिहा की थी, उसके कबूल होने की खुशखबरी रुकू के बाद आपको अता की गई, और ये दूसरी खुशखबरी है। इस खुशखबरी के नतीजे में इजहार तशक्कुर के तौर पर आप फिर झुक जाते हैं और कहते हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन। ऐसी हमद जो ना खत्म होने वाली है, बहुत बड़ी वसी है, तय्यबन पाक है, उसमें कोई नफ्स की मिलौनी शामिल नहीं, तो तेरी खातिर है, अपनी बड़ाई की खातिर नहीं। मुबारक अनफी, उसमें बहुत सी बरकतें हैं। सवाल यह है कि हमद में बरकतों से क्या मुराद है। हकीकत यह है कि जो हमद वाकई सच्ची हो, उसमें से नई हमद फूटती रहती है और वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। एक ऐसा महबूब जिसकी खूबियां आपके इब्तदाई तारुफ से ज़्यादा गहरी हो, जब आप उसके करीब जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो मज़ीद उसके अंदर हुस्न पाते हैं, मज़ीद उसके अंदर गहराई पाते हैं, यहाँ तक कि आप हर दफ़ा जब उसके हुजूर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो पहले से बढ़कर मोहब्बत लेकर लौटते हैं, थक कर वापस नहीं आते। वो लोग जिनके महबूब खोखले हों और सची हों, उनकी मोहब्बतें बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चला करती, क्योंकि उनके महबूबों में गहराई नहीं पाई जाती, उनके हुस्न में गहराई नहीं पाई जाती, इसलिए वो हमद बरकत से खाली रहती। बस खुदा ताला ने हमें ये मज़मून समझाया कि तुम्हारी हमद सच्ची हमद वही है जो बरकतों वाली हमद हो, जिसमें हमेशा नश्व नुमा होती रहे, जो बढ़ती चले और नए से नए हमद के मज़ामीन तुम्हें सूझते चले जाएं। और हकीकत यह है कि खुदा के सिवा कोई ऐसा वजूद नहीं जिसकी हमद बरकतों वाली हमद हो, ऐसे इन मानों में कि उसकी बरकतें ना ख़त्म होने वाली। खुदा ताला की हस्ती पर जितना आप गौर करेंगे, उसकी सिफात पर जितना गौर करेंगे, उसके माजी के एहसानात पर जितना गौर करेंगे, उसके हाल के एहसानात पर जितना गौर करेंगे, मुस्तक़बिल में उससे जो कुछ चाहेंगे, इन सब मज़ामीन का अरसा बहुत ही दराज है और बहुत ही वसी है। और हम जिस हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाली भी होगी, उस हिस्से में भी वो बरकतों वाली हमद होगी, अगर आप सच्चे गौर की आदत डालें और दिल डाल कर हमद करने वाले हों। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर है और वहाँ आप सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला की तकरार करते हैं। अजीम और आला में क्या फ़र्क है? अजीम तो मुहीत है सारी कायनात पर, और हर अजीम में आपसे दूरी नहीं, आपसे कुर्ब का मज़मून है। कुर्ब इन मानों में कि आप उसकी अज़मत के करीब आ गए हैं, करीब से आपने जलवा देखा है और उस जलवे से मरूब हो गए हैं। लेकिन उलूव के मज़मून में ऐसी बुलंदी है कि आप महसूस करते हैं कि करीब आने के बावजूद आप उसके हमसर नहीं बन सकते। वो बहुत बुलंदतर है और जितना आप उसके करीब जाते हैं उतना ही उसकी बुलंदी का एहसास बढ़ता चला जाता है। ये मज़मून भी हकीकत में कोई हमारा के कुर्ब से भी मालूम हो जाता है और बुलंद इमारतों के ताल्लुक में भी मालूम हो जाता है। आपने सुना हुआ है आईफल टावर इतना ऊंचा है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इतनी ऊंची है, टोरंटो का CN टावर इतना ऊंचा है। दूर से देखें तो ऊंचे तो हैं मगर कोई ख़ास दिल पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जब आप करीब जाते हैं, उनके दामन में खड़े हो जाते हैं, तब आपको उनकी बुलंदी का एहसास होता है। लेकिन बाद ऐसी बुलंदियां हैं जिनकी बुनियादें आपसे शुरू नहीं होती, बल्कि वो बुलंद तर हैं। मसलन समावात की बुलंदियां हैं, वो आपकी पहुंच से बाला है। फिरौन ने एक दफ़ा ये कोशिश की और कुरान करीम ने उसका जिक्र फरमाया है कि
میں ایسی سیڑھی بناؤں، ایسی بلند عمارت بناؤں جس پر چڑھ کر میں خدا کی بلندی کو کا خود نظارہ تو کروں کہ وہ اگر خدا ہے تو کتنا اونچا ہے اور کہاں ہے۔ یہ اس کی ذہنی پستی کا معراج ہے۔ لیکن اس نے ہمیں ایک سبق دیا، اور وہ سبق یہ دیا کہ الوف کا مضمون ایسا ہے جس کی بنیادیں آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ بلند تر مقام پر ہے۔ اس کا غالب نے کہا ہے منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مقام اپنا۔ بس خدا کی بلندی کے لیے عرش سے پرے کے تصورات کی ضرورت ہے، اور اس بلندی کے تک پہنچنے کے لیے فرعونیت نہیں جو جسمانی بلندی کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ عبودیت چاہیے جو گرنے اور اپنے نفس کو مٹا دینے کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ انتہائی انکسار کی حالت میں سب سے زیادہ بلند مضمون سکھایا گیا، وہ انسان جو اپنا سر خدا کے حضور زمین سے رگڑ رگڑ دیتا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دیتا ہے، ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ بعض دفعہ مغربی دنیا کے لوگ جو ان حالات کو باتوں کو نہیں سمجھتے، جب مسلمانوں کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں تو تمسخر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیسی بیوقوف لوگ ہیں، خدا نے اشرف المخلوقات بنایا، سیدھا کھڑ چلنے والا جانور بنایا، اور اب یہ زمین کے سامنے زمین پر ماتھے رگڑ رہے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو علم نہیں ہے کہ ساری بلندیوں کا راز اس بات میں ہے کہ جو سب سے اعلیٰ ہے اس کے سامنے سب سے زیادہ نیچے ہو جاؤ۔ اس تک پہنچنے کا زینہ سب سے زیادہ نیچے جھکنے سے ملتا ہے، اوپر بلند ہونے سے نہیں ملا کرتا۔ پس سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں اس حالت میں جب آپ نے اپنے آپ کو کلیتاً خدا کے سامنے عاجز اور نابود کر دی، انتہائی ذلتیں قبول کر لی، کچھ بھی اپنا باقی نہ چھوڑا۔ جس خدا نے آپ کو سیدھا چلنے والا بنایا تھا، آپ نے اس کے سامنے اس طرح ہو گئے جس طرح ایک زندگی ایک عام دنیا کا کیڑا ہوتا ہے جس کو اٹھنا نہیں آتا۔ ایسی حالت میں آپ یہ دعا کرتے ہیں سبحان رب اعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند تر ہے، ہر چیز سے بلند تر ہے۔ وہ خدا ہے جو پھر آپ کو علوم عطا کرتا ہے، اور آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ میرا رب اعلیٰ ہے کہہ سکیں۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب سب سے بلند ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ علوم پیدا ہوگی جو آپ کے رب میں ہے، ورنہ وہ آپ کا رب کیسے ہو گیا؟ جو آپ کا ہو اس کی کچھ باتیں آپ میں پائی جاتی ہیں، اس کا کچھ فیض آپ کے وجود میں نظر آنا چاہیے۔ بس ہر وہ شخص جو رب العظیم کی تکرار سے گزرتا ہے اور سچے دل سے گزرتا ہے، اس میں عظمتوں کے نشان پیدا ہونے چاہیے۔ ہر وہ شخص جو بار بار خدا کے حضور انتہائی تضرع کے ساتھ سبحان رب الاعلیٰ کہتا ہے، اگر وہ رب واقعی اس کا ہے تو اس کے اندر علو مرتبت کے نشان پیدا ہونے چاہیے، تب وہ خدا کا سفیر بن کے دنیا میں نکل سکتا ہے۔ تب اس کو دیکھ کر دنیا خدا کی عظمتوں کو محسوس کرتی، تب اس کو دیکھ کر دنیا خدا کے علم کو محسوس کرتی۔ تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں نثر میں بھی اور نثر میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا کہ تو خدا تو نہیں ہے، لیکن خدا نما ایسا ہے کہ کبھی ایسا خدا نما نہیں دیکھا گیا۔ تجھے دیکھا تو خدا کو دیکھ لیا۔ یہ شرک کا جملہ نہیں ہے بلکہ عدم شرک کا جملہ ہے۔ اس کی گہرائی کو سمجھنے کے نتیجے میں نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ خدا نما اس لیے بنے کہ اپنے وجود کو مٹا دیا، لا الہ کے مضمون کو اپنی ذات میں مکمل کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے خدا تیرے سوا اور میرے سوا دنیا میں جتنے ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ اور بالعموم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو در حقیقت یہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا تیری ذات ہے اور میری ذات ہے، باقی سب کچھ نہیں۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے ذریعے یہ مضمون ظاہر فرمایا کہ میں بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے خدا کے۔ جب آپ نے اپنی ذات کو مٹا دیا تو اس برتن میں پھر خدا ظاہر ہوا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی ہر حرکت میں اور ہر سکون میں اللہ جلوہ گر ہوا۔
بس یہ شرک کا مضمون نہیں بلکہ توحید کامل کا مضمون ہے، اور سبحان رب العالی ہمیں اس مضمون کو یاد دلاتا ہے۔ اگر تم اعلیٰ ہو اور تم کہتے ہو کہ میرا رب اعلیٰ ہے، تو اپنے اندر سے سفلی صفات دور کرو، کیونکہ جو سفلی صفات کا بندہ ہے وہ رب اعلیٰ کا بندہ تو نہیں بن سکتا۔ اس لیے ایک دن کے سجدے کی بات نہیں، ساری زندگی کی جد و جہد کا معاملہ ہے۔ کیا ایک دن میں، کیا ایک سال میں، کیا 10 یا 20 یا 100 سال میں بھی انسان ہر قسم کی سفلی صفات سے مبرہ ہو سکتا ہے؟ ہر قسم کی سفلی صفات سے مبرہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس یہ ایک ایسا جاری مضمون ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ حرکت ہمیشہ ادنا حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف جاری رہے گی، اور یہ حرکت تب جاری ہوگی جب آپ کے اندر عجز پیدا ہوگا اور عجز کا ایک نیا مقام آپ کو عطا ہوگا۔ بس ہر سجدے کو آپ کا عجز بڑھانا چاہیے، ہر سجدے کے نتیجے میں آپ کو اپنی بے بذاتی اور بے بسی کا مزید احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اس احساس اور خلا کو خدا کا علو بھرتا چلا جائے گا اور آپ کے اندر سے ایک نیا وجود پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے سجدوں کا مضمون۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو جہالت سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی عبادتیں عجیب بور کرنے والی عبادتیں ہیں، ایک ہی مضمون تکرار کرتے چلے جاؤ، ہر روز 5 دفعہ کم سے کم اس کے حضور حاضر ہو، ہر رکعت میں اس کے سامنے وہی دعائیں کرتے چلے جاؤ۔ اگر آپ کا تصور سرسری اور ظاہری ہے تو یہ خالی برتن ہیں، ان برتنوں سے آپ یقیناً کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن برتنوں کو تو بھرا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس رنگ میں برتن عطا کیے ہیں اور بھرنے والے وہ مضامین بخشے ہیں کہ جو ہر دفعہ برتنوں میں نیا مضمون بھرتے ہیں، نیا رنگ بھرتے ہیں، نیا حسن بھرتے ہیں، نئی لذتیں بھرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابد تک جاری رہنے والا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا، کیونکہ خدا کی عظمتوں کا کامل تصور کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ ایک لامتناہی ارتقاء کا سلسلہ ہے جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم التحیات کی طرف آتے ہیں۔ التحیات میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ خدا کے ضرورت کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب تحفے خدا ہی کے لیے، والصلوات والطیبات، اور بدنی عبادتیں بھی سب خدا ہی کے لیے ہیں، اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اموال سے یا زندگی کی صلاحیتوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی سب خدا ہی کے لیے، خدا کے حضور تحفہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تحفہ کیا ہوا کرتا ہے اور کیسا تحفہ ہے، اور کیا روز ایک ہی تحفہ بار بار پیش کرتے چلے جائیں گے؟ اس مضمون پر جب غور کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تحفہ نہ ٹیکس ہے، نہ تجارت ہے، بلکہ تحفے میں ایک خاص مضمون پایا جاتا ہے جس کو سمجھے بغیر آپ التحیات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تحفے میں مضمون یہ پایا جاتا ہے کہ مادے کو روحانی کیفیات میں تبدیل کرنا، یہ ایک بارٹر سسٹم ہے جس کا مٹیریلزم سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور مٹیریلزم میں بھی جہاں انسانی مجبوریوں کے تحت دل اعلیٰ لذات کی تمنا کرتا ہے، وہاں تحفے کا مضمون ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ بس ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہو یا اور مٹیریلسٹ فلاسفی ہو، جیسا کہ مغربی کیپٹلزم کی فلاسفی بھی مٹیریلسٹ ہے، ان میں تحفے کا مضمون سجتا نہیں اور ایک بے تعلق سی چیز ہے۔ اگر انسانی فطرت کی مجبوری نہ ہوتی تو ان دونوں نظاموں سے تحفے کا تصور مٹ جانا چاہیے، کیونکہ تحفہ یہ ہے کہ میٹر جو ایک ٹھوس چیز ہے وہ دے کر اس کے بدلے ایک ایسی کیفیت حاصل کریں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو آپ کے دل کے تصور سے، دل کے حالات سے تعلق رکھنے والی کیفیت ہے، جو آپ کے تصورات کی دنیا سے تعلق رکھنے والی کیفیت ہے۔ اور اگر کامل عقل کے ساتھ، اگر مارکس کی عقل کے ساتھ آپ اس سودے کا معائنہ کریں گے تو آپ کہیں گے پاگل کون ہے، جنون ہے،
حد سے زیادہ بیوقوفی ہے. کسی دوست سے محبت ہے، اس کے وجود کو حاصل کرو، اس سے جو کچھ لے سکتے ہو لو، لیکن اس کو کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے دوست کو جس سے ظاہری طور پر کچھ ملنے کی بھی توقعات نہ ہو، اس کے اوپر اپنے مال نشاور کرنا، اپنی زندگی کی محنتیں قربان کرنا نہایت درجے کی بیوقوفی ہے. ملتا کیا ہے اس کے بعد؟ اس کے بدلے محبت ملتی ہے، جو ایک ایسی کیفیت ہے جس کو کوئی انسان انگلی لگا کر دکھا نہیں سکتا کہ یہ محبت ہے. نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کا روپ ہے، نہ اس کا مزہ ہے، نہ اس کی خوشبو ہے. ایک کیفیت ہے جس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. بس مادی ہے کہ حالت کو روحانی حالت میں تبدیل کرنے کا نام تحفہ ہے، جو کسی اور ٹرانزیکشن میں، کسی اور تبادلے میں نہیں ملتا. بس آپ نے اب تک جو خدا تعالیٰ سے تعلقات قائم کیے، اس کے حضور رکوع کیا، اس کے حضور سجود کیے، تو آپ نے قربانیاں تو دی اور اطاعت بھی کی، لیکن کیا یہ ایک میکینیکل سی اطاعت ہے؟ ایسی اطاعت ہے جیسے کسی بادشاہ کی عظمت کو قبول کر کے اس کے خوف سے اطاعت کی جاتی ہے. خوف اطاعت کے لیے لازم ہے لیکن کافی نہیں. حقیقی اطاعت محبت کی اطاعت ہوا کرتی ہے. اور جب آپ سبحان ربی کہتے ہیں تو یہاں محبت کے تعلق کا اقرار کر لیا گیا ہے. ورنہ میرا رب نہیں کہہ سکتے. دنیا کا رب ہے، ٹھیک ہے، کائنات کا رب ہے اور جابر ہے اور طاقتور ہے، اس کے سامنے جھکنا ضروری ہو گیا، عقل نے سمجھا دیا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میرے رب کے مضمون میں ایک پیار کا مضمون داخل ہو گیا. اور اس کے بعد کچھ تحفے اور تحائف کا سلسلہ بھی تو جاری ہونا چاہیے. چنانچہ انسان رب کو اپنا بنا کر پھر بڑی عاجزی سے اس کے حضور عرض کرتا ہے سبحان التحیات للہ، سب تحائف اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات. اور تحائف کیا ہیں؟ بدنی قربانیاں، والصلوات اور مالی قربانیاں. یہ مضمون ان دو لفظوں سے بیان تو نہیں ہوتا، لیکن مجبوراً وقت کی رعایت کے مطابق میں نے خلاصتاً یہ کہہ دیا ہے. بدنی قربانیاں محبوب کے لیے انسان دیکھیں کتنی کرتا ہے. اس کی خاطر انسان ہر تکلیف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ محبت کے ادنا درجے میں بھی یہ کیفیتیں روز ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں. ایک دروازہ، سردی کا موسم ہے، دروازہ کھلا رہ گیا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے، کوئی آپ کا دوست اٹھ کر کھولنے کے لیے جا رہا ہے، آپ جلدی سے اٹھتے ہیں، نہیں تم بیٹھو میں کرتا ہوں. کیا مصیبت ہے؟ کیوں اس کو نہیں کرنے دیتے؟ وہ کام کر رہا ہے، ٹھنڈی ہوا سے آپ بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائے گا. آپ نے کیوں پہل کی؟ یہ فطرت کی گہری آواز ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ جب آپ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے بدنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لذت پاتے ہیں. دینے کے نتیجے میں جو لذتیں ہیں وہ مضمون ہمیں تحائف کا مضمون سمجھاتا ہے. لینے کے نتیجے میں جو لذتیں ہیں وہ ادنا حالتیں ہیں. اصل اعلیٰ لذتیں، جو دائمی لذتیں ہیں، جو لطیف تر لذتیں ہیں، وہ ہمیشہ دینے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں. آپ اپنے محبوب کو کچھ پیش کریں اور وہ واپس کر دے تو دیکھیں کیسی تکلیف میں آپ مبتلا ہوں گے. اور کچھ دیر کے بعد اگر وہ کچھ آپ کو دیتا ہے تو بعض دفعہ لینے کا مزہ تو ہے لیکن تھوڑا سا دل بجھ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے میں کچھ اور دوں اس کو، تاکہ دینے کے لحاظ سے میں بالا رہوں. حالانکہ یہ دینا ادنا حالت کا دینا ہے، لیکن اس میں بھی انسان ایک قسم کی بالائی حالت چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں زیادہ دوں، اس سے کم لوں، میں زیادہ تکلیف اٹھاؤں، اس کو کم تکلیف پہنچاؤں. یہ جو لذتیں ہیں یہ انسان کے اندر ایک نیا وجود پیدا کرتی ہیں جس کا خدا سے تعلق قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا مادی نہیں ہے. اور انسانی تعلقات میں اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے. میں نے جہاں تک ایوولوشن کا مطالعہ کیا ہے، میرے نزدیک ایوولوشن ادنا کیفیت سے اعلیٰ کیفیات کی طرف حرکت کا نام ہے. اور یہ بدنی تبدیلیاں جو ہم ایوولوشن میں ہم دیکھتے ہیں یہ ثانوی حیثیت کی تبدیلیاں ہیں.
یہ مضمون بہت وسیع ہے. ایک حصے پر میں نے ایک ماریشس کی تقریر میں روشنی ڈالی تھی مگر بہت مختصر، لیکن سرے دست میں اس سے گزرتا ہوں کیونکہ اب وقت بھی کم ہو رہا ہے. باقی مضمون انشاءاللہ پھر بعد میں بیان ہوگا. بہرحال اتحیات کے مضمون میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور چونکہ آج جلسے کا بھی دن ہے اور بہت سے کام کرنے ہیں، اس لیے انشاءاللہ حسب توفیق اگلے جمعے میں یہ بقیہ مضمون بیان ہو جائے گا. اور اس جلسے کے آخر پر سورہ فاتحہ کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے طبی اور منطقی، اس سے کے تعلق میں خطاب کروں گا. یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دعا اگر قبول ہو جائے تو انعام یافتہ لوگوں میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور کیا ظاہری علامتیں ان میں دکھائی دینے لگتی ہیں. اسی طرح مغضوب جب انعام یافتہ لوگوں سے ٹکراتے ہیں تو ان سے خدا کیا سلوک کیا کرتا ہے. یہ چونکہ بہت ہی وسیع مضمون ہے، ایک خطبے میں بیان ہونے والا نہیں. میں نے کچھ حصہ گزشتہ عید میں بیان کیا تھا، بقیہ حصہ اگر پورا تو نہیں لیکن اس کا ایک حصہ میں انشاءاللہ جلسہ سالانہ کی آخری تقریر میں بیان کروں گا. اور اس کے بعد اب میں نے گھڑی دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے، آج کے خطاب کو ختم کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ اس خطبے میں شریک دنیا کی جو جماعتیں ہیں دعا کے لیے، کیونکہ آج ایک خاص دن ہے اور وہ چاہیں گے کہ ان کا نام اس مجلس میں سنایا جائے، دعا کی خاطر میں ان کا نام پڑھ کے سناتا ہوں. انڈونیشیا ہے، کینیا ہے، پاکستان ہے، اس میں خدا کے فضل سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں براہ راست یہ خطبہ سنا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جرمنی کی 3 جماعتیں ہیں، پھر جاپان ہے، پھر ماریشس ہے. یہ دونوں تو صحرا لے گئے ہیں. یہ پہلے ممالک ہیں لوگ جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، باقی بعد میں آنے والے ان کے فیض یافتہ لوگ ہیں. پھر فجی ہے، پھر اسپین ہے، پھر انگلستان میں لنڈن ماسک ہے. جسپال بردر نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، بہت اچھا کام کیا، بہت احسان کیا ہے جماعتوں پر. اور مجھے جماعتیں بار بار لکھتی ہیں کہ ان کو ضرور دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا کرے. آپ سب کی طرف سے میں ان سب جماعتوں کو جو یہاں یہ خطبہ سنا جا رہا ہے، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. اور ان کی طرف سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جلسے کے مبارک ایام میں ان کو اپنی دعاؤں میں خصوصیت سے یاد رکھیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.